بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ کے اجل خلفاء میں سے حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم مدرسہ جامعۃ الابرار بجھیڑی مظفر نگر یو پی، آپ وہاں کے ناظم ادارہ ہیں اور کافی مضبوط افتاء کا نظام چلاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے افتاء کے بعد من وجہن یہاں کی افتاء کی تعلیم کافی مضبوط شمار ہوتی ہے۔ بہت صاحب علم اور صاحب تقوی شخصیت ہیں۔ حضرت سے پڑھنے کا ہم کو بھی موقع ملا۔ آپ کے کچھ ارشادات اور ملفوظات ہیں، ہمارے لیے مفید ہیں۔ فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجاہدات و ریاضات کے بعد اگر یہ بات حاصل ہو جائے کہ ہم کو کچھ حاصل نہ ہوا تو بس سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کتنی گہری بات ہے۔ مجاہدات اور ریاضات کے بعد اگر یہ بات حاصل ہو جائے کہ ہم کو کچھ حاصل نہیں ہوا تو بھی سمجھو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ یعنی انسان کا اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہی بہت کچھ ہے، اور اپنے کو بہت کچھ سمجھ جانا کچھ بھی نہیں ہے۔ علم کے لحاظ سے، تقوی طہارت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اپنے کو آدمی کچھ بھی سمجھ گیا کہ میں بہت متقی ہوں، بہت علم والا ہوں، کسی بھی نسبت سے اپنے آپ کو آراستہ سمجھ لیا، یہ ظام جہاں پیدا ہو جائے گا وہاں سب خالی ہو جائے گا۔ اور جہاں خود کو یہ سمجھے گا کہ بھئی ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سمجھنا ہی بہت کچھ ہے۔ تمام اذکار و اشغال و مراقبات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حضوری ہر وقت میسر ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ جتنے مشائخین کی طرف سے مراقبے کا، ذکر کا، صبح شام کی معمولات کا کچھ بھی نظام دیا جاتا ہے، ان سب تربیتی نظام سے مقصود یہ ہے کہ بندے کو ہر وقت اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کی حضوری میسر ہو جائے۔ ورنہ پھر تسبیح بھی چل رہی ہے، تہجد بھی چل رہی ہے، ذکر و اذکار مراقبے بھی چل رہے ہیں، گناہ بھی پابندی سے چل رہے ہیں۔ تو ان اذکار سے مقصود تو یہ تھا کہ تم گناہ کے وقت اللہ کو یاد رکھتے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ذکر کے موقع پر بھی اللہ یاد نہیں رہا، نماز میں بھی اللہ یاد نہیں رہا۔ نماز سے مقصود یہ تھا کہ گناہ کے موقع پہ اللہ یاد آ جاتا، معصیت کے موقع پہ اللہ کی یاد آ جاتی اور معصیت سے بچ جاتے۔ تو پھر ایسے اذکار، ایسے اوراد اور ایسے وظائف و مراقبے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جو گناہ کے وقت اللہ کی یاد نہ دلائیں، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد اصل میں شریعت کے تابع ہونا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں وہ شخص جو شریعت کے تابع ہو، اگرچہ کہ اس کے قلب میں نور نہ ہو، مگر اس شخص سے بہتر ہے جس کے قلب میں نور معلوم تو ہوتا ہے مگر وہ خلاف شرع ہو۔ چہرہ نورانی ہے، دل نورانی ہے، ایسا لگ رہا ہے، لیکن عمل شریعت کے خلاف ہے، تو شریعت کے خلاف چلنے والا چاہے کتنا بھی نورانی دکھ رہا ہو، وہ نورانی نہیں شمار ہوگا۔ کیونکہ تمام انوارات کا مقصد ہے اتباع شریعت۔ اب دل بھی منور، نگاہ بھی منور، چہرہ بھی منور، لیکن عمل ظلمتوں والا ہے، تو اس سے کیا کرنے کا ہے؟ تو اتباع شریعت مقصود ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مشہور ہے کہ جس قدر اپنے نفس سے انسان کو دوری ہے، اسی قدر قرب حق تعالی حاصل ہے۔ انسان جتنا اپنے نفس سے دوری اختیار کرے گا، اتنا اسے اللہ سے قرب حاصل ہوگا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک سے قریب اور ایک سے دور ہونا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ کس سے قریب ہونا ہے، کس سے دور ہونا ہے۔ نفس سے دوری ہوگی تو اللہ سے قربت ہوگی، نفس سے قربت ہوگی تو اللہ سے دوری ہو جائے گی۔ کوئی شخص کتنا ہی کیسا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی کشف و کرامات اس سے ظاہر ہوں،
لوگوں کے قلوب میں تصرف کر سکتا ہو، مگر ہو اس کے دل میں غرور، بس سمجھ لو کہ اسے کچھ نہیں آتا۔ دل میں گھمنڈ، تکبر، انا، عجب پیدا ہو گیا تو وہ چاہے کتنا ہی کشف و کرامات والا ہو، کتنے ہی وہ تصرفات کے ذریعے سے چیزوں کو بدل کے دکھا سکتا ہو، قابو پا سکتا ہو لوگوں کے دلوں پر، تو بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ کشف و کرامات مقصود نہیں ہے۔ مقصود رضا الہی ہے، مقصود توبہ ہے، مقصود دل کا امراض سے خالی اور پاک ہونا۔ یہ سب سے بڑا مرض ہے کہ خود کو بڑا سمجھ لیا، متکبر بن گیا۔ ایک بزرگ کا نام لے کر فرمایا حضرت نے کہ ان کے پاس ایک شخص مدتوں رہا، پھر شکایت کی کہ قلب کی حالت درست نہیں ہو رہی ہے، اصلاح نفس نہیں ہو رہا ہے، دل درست نہیں ہو رہا ہے۔ تو شیخ نے دریافت فرمایا میاں درستی سے تمہارا کیا مقصود ہے؟ دل درست ہونے سے کیا مقصد ہے تمہارا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضرت جو نعمت آپ سے ملے گی وہ آپ سے لے کر دوسروں کو پہنچاؤں گا۔ کیا مطلب ہے کہ اب تک مرید بن کے تھا، جیسے ہی آپ کی طرف سے خلافت مل جائے، اجازت مل جائے، تو میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ دوسروں کی اصلاح کروں۔ تو اس کو سمجھ رہا ہے وہ قلب کی درستی، دل درست ہونا۔ تو دل درست ہونا کس پر موقوف رکھا ہے؟ خلافت ملنے پہ موقوف رکھا ہے۔ خلافت مل گئی تو سمجھو دل درست ہو گیا۔ تو ابھی سے نیت کیا ہو گئی؟ پیر بننے کی ہو گئی، ابھی سے نیت خلیفہ بننے کی ہو گئی، مربی بننے کی ہو گئی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں مربع بنے بغیر مربی کیسے بنو گے؟ مربی بننے کے لیے مربع بننا پڑتا ہے۔ مربع اردو والا مربع نہیں، عربی والا مربع۔ مربع یعنی تربیت کیا گیا ہو، جس کی تربیت ہوئی ہو وہ تربیت کر سکتا ہے، جس کی تربیت ہی نہ ہوئی وہ کیا تربیت کرے گا؟ تو اسے کہتے ہیں مربع بنے بغیر مربی نہیں بن سکتا۔ اور اردو والا مربع بھی مراد ہو سکتا ہے، اس واسطے کہ اردو والے مربے کو بھی مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آملے کا مربع مشہور ہے، جو اولا ہوتا ہے، کسالہ ہوتا ہے، اسے میٹھا بناتے ہیں تو اس میں پہلے کیا کرتے ہیں؟ سوئیاں چبوتے ہیں، چوبے کے گرم پانی میں ابالتے ہیں تو اس کا کسالہ پن سب نکلتا ہے، پھر اسے شیرے میں ڈباتے ہیں، اب جا کے مربع بنتا ہے۔ تو اب تم میٹھا بننا چاہتے ہو، پہلے سوئیاں تو چبا لو، پہلے اپنے اندر کا کسالہ پن تو نکالو۔ تو شیخ نے فرمایا بس اسی نیت کی تو ساری خرابی ہے کہ پہلے سے پیر بننے کی ٹھان رکھی ہے۔ اس بےہودہ خیال کو جی سے نکال دو اور یوں خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں ان کا شکر اور بندگی ہم پر فرض ہے۔ بس جو لوگ اس امید پر ذکر و شغل کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نفع ملے، یہ ان کی حماقت ہے۔ ذکر کا فائدہ ہو، نماز پڑھنے سے فائدہ ہو، تلاوت کرنے سے فائدہ ہو، مراقبہ کرنے سے فائدہ ہو، ان عبادتوں کے فائدے کے لیے تم پڑھ رہے ہو یہ سب کام، فائدہ کس بات کا؟ نیت ہی فاسد ہے تمہاری، کیسا نفع، کہاں کا اجر؟ یہ ہستی، یہ جسم، یہ آنکھیں، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ حواس جو حق تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں، پہلے ان کے شکریہ سے تو فارغ ہو لے، جب دوسرے نفع اور اجر کی توقع رکھے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، ایک صاحب جو آئے تھے، پھر حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے مجھ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سخت تاکید بیعت کرنے کی ہے، اس لیے کر لیتا ہوں، ورنہ جی اندر سے نہیں چاہتا۔ کسی کو بیعت کرنا بھی شیخ کی تاکید کی وجہ سے کر رہا ہوں، ورنہ کسی کو مرید بنانے کا شوق تھوڑی ہم کو، کسی مریدوں کی بھیڑ جمع کرتے پھرتے رہیں۔ فرماتے ہیں کہ آدمی جس قدر قوت کسی کی برائی میں صرف کرے، اتنے وقت اگر اللہ اللہ کرے تو کتنا نفع ہوگا۔ جتنی دیر انسان اپنے خواہش پر چلتا ہے اتنی دیر اگر اللہ کی اطاعت پر چل لے، جتنا دوسروں کی برائی کرتا ہے اتنا اللہ کی بڑائی بیان کر لے تو کتنا نفع ہو سکتا ہے۔ جتنی دیر غیبت کر سکتا ہے اتنی دیر ذکر کر لے۔ کبھی بھی کسی سے بھی
کسی قسم کی توقع مت رکھنا، امید مت رکھنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھ سے بھی یہ بات دین اور دنیا کا گر ہے۔ دینداروں سے بھی امید نہیں، دنیا داروں سے بھی امید نہیں، کسی سے امید نہیں رکھنا سوائے اللہ کے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کوئی لمبے چوڑے چندے کی فہرست لے کر آتا کہ مدرسے کی زمین خریدنا ہے، ذاتی عمارت بنانا ہے، زمین اتنے گز اتنے ہزار کی ہے، فلاں کی ہے، یہاں رسید دیا، اس کو رسید دیا، یہاں پھرا وہاں پھرا، مدرسہ چھوڑا، تعلیم چھوڑا، کبھی یہ شہر کبھی وہ شہر، کبھی یہ ملک کبھی وہ ملک۔ تو فرماتے ہیں میاں کیوں لوگوں کے پیچھے پڑتے ہو؟ مسجد یا مدرسہ بنانا ہی ہے تو کچی دیوار میں اٹھا کر بنا لو۔ اگر وہ کہتا کہ حضرت کچی دیواریں گر جائیں گی، تو فرماتے میاں پکی بھی آخر گر جائیں گی پکی دیواریں بھی گر جائیں گی، تو جب گر جائیں گی تو دوسرا بنا دے گا۔ تم قیامت تک کا بندوبست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ قیامت تک کا بندوبست کرنے کی فکر میں کیوں پڑے ہو؟ مولویوں کی عزت گئی کہاں پر؟ جب چندے کی رسیدیں ہاتھ میں آئی اور اس کا مصرف صحیح نہیں ہوا یا صحیح اصول نہیں کیا گیا، شریعت کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ شریعت کے آداب میں کیا ہیں؟ دو بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بنیادی بات عزت نفس، دوسری بات عظمت دین۔ خود بھی ذلیل نہیں ہونا ہے اور دین کی توہین بھی لازم نہیں آنا ہے۔ اب دیکھو جو آدمی مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے، جہاں لوگ چپل چھوڑتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے مہمانان رسول کے لیے دیتے جائیں صاحب، زکوٰۃ صدقات فطرے عطیے فلاں دیتے جائیں صاحب، خیرات مانگ رہا ہے، چپل کے پاس کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے، عزت نفس کہاں باقی رہے گی؟ پھر جب پوچھا جائے بھئی کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہم اپنے لیے تھوڑی کرتے ہیں، اللہ کے دین کے واسطے کرتے ہیں۔ اللہ کا دین ہی تو کہتا ہے کہ اپنے نفس کی عزت کرو، اللہ کا دین ہی تو کہتا ہے کہ خود کو ذلیل مت کرو۔ اصولی کا طریقہ اور بھی اچھا ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے ہو سکتا ہے کہ بھئی ممبر سے اعلان ہو جائے کہ جس کو دینا ہو فلاں جگہ ہم بیٹھیں وہاں لا کے دے دیں، جس کو دینا ہو ہمارا مدرسہ فلاں جگہ پہ لا کے دے دو، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن گر گر کر یہ مدرسے والا وہ مدرسے والا دو دو تین تین چار چار آمنے سامنے بولی لگانے کی طرح زور زور سے اعلانات کرتے ہوں گویا کہ مدرسے کی بولی لگ رہی ہو، کہاں عزت باقی رہے گی؟ لائن میں قطار میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں سیٹوں کی دکانوں پہ جا کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم کو مدرسہ مقصود نہیں، رضائے حق مقصود ہے، اور نااہل کو مدرسے کا ممبر بنانا معصیت ہے جو خلاف رضائے حق ہے، اس لیے ہم اپنے اختیار سے ایسا نہیں کریں گے۔ کسی داڑھی منڈے کو کمیٹی کا ممبر، ٹرسٹ کا ممبر بنانا جائز نہیں ہے، اس واسطے اپنے ٹرسٹ میں کسی ایسے کو نہیں رکھے ہم جو داڑھی مڈاتا ہو۔ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جب مدرسہ چلانے سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا نااہل کو عہدے دینے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ استفادہ باطنی کا ایک گر، مفکر اسلام حضرت علی میاں سید ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں شیوخ کاملین سے استفادہ اور باطنی ترقیات میں اس کو بڑا دخل ہے کہ ان کی خدمات کی تکمیل اور ان کے ذوقی مشغلے میں جو ان کو دل و جان سے عزیز ہوتا ہے، تندہی، خود فراموشی اور جان کاہی سے رفاقت و اعانت کی جائے، یعنی جی جان لگا کر ان اصل اکابر کی اور مشائخ کی خدمت کرنا۔ اہل بصیرت کے نزدیک ایک مرید کو اس سے اپنے شیخ کی جو محبوبیت اور اعتماد حاصل ہوتا ہے، اس سے جو باطنی ترقیات حاصل ہوتی ہیں اور جس تیزی کے ساتھ سلوک کے مدارج طے ہوتے ہیں، عام طور سے کسی اور راہ سے اور بعض اوقات بڑے بڑے مجاہدات سے بھی نہیں ہوتے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے شیخ سے جو محبت ہوتی ہے تو اس محبت کی بنیاد پر انسان کو جو سلوک میں مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے وہ بڑے بڑے مجاہدے اور مراقبوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کہ جو انسان جس سے بیعت ہو اس سے سچی محبت کرنا چاہیے، خلوص والی محبت کرنا چاہیے۔ نہ ذکر و ورد میں، نہ جبہ و دستار میں، نہ ذکر و ورد میں، نہ جبہ و دستار میں، جو بات شیخ کی نگاہ پیار میں ہے۔
نہ ذکر و ورد میں، نہ جبہ و دستار میں ہے، جو بات شیخ کی نگاہ پیار میں ہے۔